اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات تخلیق کی تو اس تخلیق کے بعد صرف یہ اگر قائم ہے یہ کائنات تو وہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی بنیاد پر قائم ہے. اور اگر اس چیز کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ کائنات کا اس انداز میں قیام نہیں رہے گا جس میں اللہ رب العزت چاہتے تھے. بے شک. حقوق و فرائض یعنی کسی ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں تو اس کے پہلے پر ہیں. تو جو میں کسی سے مانگ رہا ہوں وہ میرا حق ہے اور جو میں کسی کو دے رہا ہوں وہ میرے اوپر فرض ہے. بالکل. تو یہ حقوق و فرائض کی ساری جنگ ہے جو مذہب کے اندر بھی لے لیں تب بھی ہے, سیاست کے اندر لے لیں تب بھی ہے. بالکل. اگر اس کی پراپر ادائیگی ہو جائے تو یہ معاشرہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے. بے شک. اب ہم آ جاتے ہیں کہ حقوق العباد, اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیرزن کریں تو عبادہ کا جو لفظ ہے نا عبادتن, عبادہ یا عبادت یہ ایک لمحے کے لیے یا چند گھڑیوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی ہوتی رہے. بے شک. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آیہ کریمہ میں انسان کی تخلیق کا سبب بیان کیا گیا وہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس, جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں. تو جب مقصد تخلیق عبادت ہے تو چند گھنٹوں میں عبادت کر لی, اس کا مطلب ہے کہ باقی کا جو وقت ہمارا گزرا وہ مقصد تخلیق ہمارا نہیں تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. تو ہم نے صرف یہ کر لیا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج ان کو نکال کے یہ ہماری عبادات ہیں اور باقی کی زندگی ہم اپنے پیٹ کے لیے گزارتے ہیں جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہی گزرے, وہ نفسانی خواہشات کے مطابق گزرے. نفس چاہتا ہے انسان کا جو جس طرح اس نے چاہا بس اس کے مطابق وہ زندگی گزار لے. تو یہ زندگی نہیں ہے. عبادہ یعنی عبادت انسان کی زندگی تب بنے گی کہ وہ 24 آورز کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق کر لے. بالکل صحیح. یعنی اللہ کے احکام, اس کے اوامر اور نواہی کے مطابق ہماری زندگی جب ہوگی تو آپ کی ساری زندگی عبادت ہے. آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا ڈیلنگ کرنا, تجارت کرنا, یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو کچھ بھی یہ ہمارے کام ہیں اگر یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہیں, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں, تو یہ ساری عبادت ہے. بالکل صحیح. تو گویا کہ جو حقوق کی ادائیگی ہے یہ بدرجہ اولیٰ عبادت ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے انفرادی عمل ہیں. اور ہے بھی ایسا. ایک جہت اس کی انفرادی عمل کی ہے, ایک جہت اس کی معاشرتی عمل کی ہے. انفرادی عمل کی یہ ہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے, اگر میں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو کم از کم کسی دوسرے کو بظاہر اس سے کوئی نقصان یا گزند نہیں پہنچ رہا. میں اپنے تنہائی میں کمرے کے اندر بیٹھ کے پورا وقت نمازیں ادا کر رہا ہوں, میرے اللہ کو میری ان نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری نمازیں پڑھنے سے کوئی اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. میں نہیں پڑھ رہا اگر تو اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے نمازی اس لیے بنانا چاہتا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکے. تو جب نماز مجھے بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی تو اس وقت وہ معاشرتی حق بن جائے گا. کیونکہ میں نے معاشرے میں رہنا ہے, میری زبان کے اندر اگر گالی گلوچ بند ہو گئی تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو ہے؟ بینیفیشری سوسائٹی ہوگی. اسی طرح اگر فواحش جو بری باتیں ہیں, نماز مجھے حرام خوری سے, بدکاری سے, جھوٹ سے, دیگر امور سے اگر روک رہی ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی بینیفیشری سوسائٹی ہوگی. تو گویا کہ نماز جیسے اعمال جن کو ہم انفرادی اور حق اللہ کا سمجھتے ہیں, بنیادی طور پر یہ بھی معاشرتی حق ہے. ایک اور کنفیوژن یہاں پر ہم کلیئر کر لیتے ہیں, پھر 2-4 مثالیں لے لیں گے. کنفیوژن یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ نے بھی جیسے اپنے انٹرو کے اندر بات کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی. بالکل. اب حقوق اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندوں کا حق ہے. بالکل صحیح. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو کہ صرف اگر کاف اور نون کے 2 حرف کہنے کن تو پوری کی پوری کائنات اور ہزارہا کائناتیں وجود میں آ جائیں, اس کو کسی کے حق کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کا تو کوئی نہ ہماری نمازوں, نہ ہمارے عمل, نہ کسی چیز سے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو رب کی ذات ہے اور وہ ایسی ہی ہے. گویا کہ یہ اللہ کا حق کیوں ہے؟ وہ عمل جس میں بدرجہ اولیٰ انسان کی فلاح مضمر ہے, چھپی ہوئی ہے,
اس کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ منسوب کر لیا, اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا. کیوں کہ اس کے ساتھ اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے مفادات وابستہ ہیں. حقوق دو قسم کے ہوں گے, ایک اجتماعی حقوق ہیں, ایک انفرادی حقوق ہیں. میری ماں کا حق ہے, اگر میں نے ادا نہیں کیا, میرے باپ کا حق میں نے ادا نہیں کیا, میرے رشتہ دار کا حق میں نے ادا نہیں کیا, تو میں ان سے معافی مانگ سکتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. لیکن پورے معاشرے کے جو حقوق ہیں جو میں انجام نہیں دے سکا, اگر میں نے انجام نہیں دیے تو میں پورے معاشرے سے کیسے معافی مانگوں گا؟ مثال کے طور پر میں ایک امیر آدمی ہوں, میرے پاس بہت پیسہ ہے, اللہ کرے ایسا ہو, میں اس سوسائٹی کے لیے اس کو خرچ کروں, میں بھوکے اور پیاسے لوگوں کا خیال رکھوں. فی اموالہم حق للسائل والمحروم, آپ کے مال میں محروم جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے ان کے لیے حق ہے. تو جب میں وہ حق ان کو دے دوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے اپنے مال کے اندر وہ حقوق ادا کر دیے جو لوگوں کے تھے. لیکن اگر میں نے نہیں کیے تو پورے معاشرے کے حقوق وہ میرے ذمہ باقی ہو گئے. اب میں ہر بندے سے اس کی معافی نہیں مانگ سکتا, میں اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لوں گا, یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. تو گویا کہ اللہ کے حقوق بھی بدرجہ اولیٰ بندوں ہی کے حقوق ہیں. تو اس لیے آج حقوق العباد کی بات حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے بغدادی صاحب نے, اور کنفیوژن بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دی. چلے جی, ہم بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو بھی جاری رکھیں گے, اور ناز خواں بھی ہمیں جوائن کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان.